بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، شادی اور معاشرتی مسائل پہ ہمارا یہ پروگرام سلسلہ وار چل رہا ہے۔ میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے جہیز سے متعلق کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے اور معاشرے میں اس حوالے سے کون سی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک خاتون ہے جن کا نام ہے نازیہ۔ نازیہ کا تعلق شیخو پورہ کے علاقے کوٹ پنڈیداس سے ہے۔ نازیہ کے والد ایک سرکاری محکمے میں افسر تھے، گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی اور اوپر کی کمائی بھی تھی۔ نازیہ اپنے 4 بہنوں کے ساتھ گھر میں خوش باش رہتی تھی۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس کے گھر رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک اچھی فیملی میں، بڑے گھرانے میں رشتہ ہو گیا اور قریب تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی۔ اس کے والد محترم ایک ایکسیڈنٹ حادثے میں زخمی ہو گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پہلے سے وہ شوگر کے مریض تھے، اب زخموں پہ شوگر کے مریض کے لیے اس کے زخم کا اچھا ہونا بہت ایک مشکل مرحلہ ہے۔ جمع شدہ جتنی بھی پونجی تھی نازیہ کے والد کے علاج پہ لگ گئی۔ بالآخر انہیں بیرون ملک سے علاج کروانا پڑا، جس علاج کے لیے ان کی جائیداد پراپرٹی بھی بک گئی۔ اور ایک دن آیا کہ نازیہ کے والد انہیں داغ مفارقت دے گئے، لیکن رشتہ موجود تھا، اس لیے انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ ہمارے ہاتھ پیلے کون کرے گا، شادی کے بندھن میں کون باندھے گا۔ سسرال والوں نے کچھ عرصہ تو رابطہ رکھا، مگر جب یہ دیکھا کہ یہ وہ گھرانہ جو ایک افسر کا گھرانہ تھا اب غریب بچیوں کا گھرانہ بن کر رہ گیا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرنا شروع کی اور بالآخر ایک دن پیغام بھیج دیا کہ آپ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم رشتہ دوسری جگہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نازیہ نہیں ہے، ایسے معاشرے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نازیائیں ہیں جن کے ہاتھ صرف اس لیے پیلے نہیں ہو پا رہے کہ ان کے پاس اپنے سسرال والوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں محترم جناب حافظ نصیر احمد صاحب، اور ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ لائیو کال پہ ہمارے مہمان موجود ہوں گے محترم جناب مفتی مجیب الرحمان صاحب راولپنڈی جامعہ محمدیہ سے۔ اسی طرح محترم سعد نواز صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مکۃ المکرمہ سے۔ ٹیلی فون کال پہ ہمیں جامعہ بن نوریہ کراچی سے طاہر عباسی صاحب جوائن کریں گے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ اور کچھ میسیجز پہ مزید لوگ بھی ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے اشتہار پہ ہمیں فیڈ بیک دیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان محترم حافظ نصیر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ حافظ صاحب کی گفتگو کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم محترم مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب کو اپنے ٹیلی فون کال پہ لیں گے، جو ماہر لسانیات ہیں اور معاشرتی طور پہ بہت سارا کچھ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی ہم آج اپنے پروگرام میں ٹیلی فون کال پہ لیں گے۔ تو حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شادی بیاہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے انعقاد میں سب سے زیادہ آسانی برتی جائے۔ نکاح کے دیگر موضوعات پہ ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جہیز کے عنوان پہ۔
بہت سارے معاشرے میں لوگ ہیں جو جہیز کو جائز سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو فرض سمجھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو جہیز کو ایک لعنت سمجھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو باقاعدہ احادیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کے جائز ہونے کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، اور معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے حرام ہونے کے دلائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہیز کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور معاشرے میں پائی جانے والی جہیز کے اعتبار سے جو بے اعتدالیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے دعوت دی اور ایک حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلی بات تو شرعی حیثیت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں اس چیز کا کوئی وجود نہیں ملتا۔ اور ایک مسلمان کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ایک مسلمان کے لیے ان کی اتباع فرض ہے۔ جی، اور کسی جگہ پر بھی جہیز کے معاملے کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں۔ جی، جو عام طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دو صورتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے زرہ مانگی، جی، اور اور اس زرہ کو کہا کہ آپ کے پاس ہے زرہ، انہوں نے کہا اس کو بیچو، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے لیے وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیے، اور انہوں نے ان پیسوں سے ان کا وہ سامان جو مشکیزہ جس کو جہیز کہا جاتا ہے وہ اس سے دیا گیا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار صحابہ کی شادیاں بھی ہوئیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں ہوئیں، متعدد شادیاں ہوئیں، کسی ایک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جہیز نہیں آیا۔ اب سب تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہمارے سامعین کی، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہم اس طرح نماز پڑھیں، جیسے روزے رکھے اس طرح ہم روزے رکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس میں تو کیا دنیاوی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہیں اور فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کیا جائے؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ہے، وہاں پر یہ تو عمومی حکم ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ شریعت کے شرعی معاملے میں نماز روزے میں تو ان کی اتباع کی جائے اور اس کے آگے پیچھے ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز امت کو سکھائی ہے وہ مکمل لائف سکھائی ہے، اور ان کے وہ معاشرتی نظام جو ہے، معاملات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر نظر ڈالی جائے تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انتہائی آسان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین آسان ہے، اسلام آسان ہے۔ ہم نے اس کو خود مشکل کیا ہوا ہے۔ جس آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، اس کی خرابیوں کے حوالے سے، اب شادیوں کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ غریب تو اس معاملے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بچیاں ان کی بوڑھی ہوتی ہیں، اپنی شادی کی عمر سے نکلتی جا رہی ہیں، اور امیر لوگ بھی یہ بھی تنگ ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے کہ یہ اس پر جو عام طور پر سسرال میں جو مشہور ہے کہ تانے دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ صرف غریب کو نہیں، امیروں کو، بچوں کو بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں جو جہیز کے اب جہیز بھی کی بھی کیٹیگریز بن گئی ہیں، جی کہ اب جہیز میں صورتحال یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ بیچارہ اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا گھر آباد کرنے کے لیے یہ کرتا ہے، اپنی بچی کا گھر آباد کرنے کے لیے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ایک اعزاز دیا ہے مرد کو، الرجال قوامون علی النساء، اب اس اعزاز کے منافی ہے آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مہذب طریقے سے بھیک مانگے۔ یہ مہذب بھیک ہے۔ کیا یہ آپ مجھے دیکھیں، اب سب اس میں معاشرے میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ جو ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے یا غریب معاشرہ ہے، غریب معاشرے میں لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے، مطالبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہیز ٹھیک ہے، جہیز کی تمہ ضرور ہوتی ہے، لالچ ضرور ہوتی ہے، لیکن مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو متوسط
یا امیر گھرانے ہیں وہاں تو باقاعدہ وہ شروع ہو گیا ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جہیز کا مطالبہ کرنے والے جو ہیں یہ مردانگی وقار کے خلاف نہیں ہے؟ یہ میں اس سے بھی سخت لفظ استعمال کروں گا، میں تو اس کو بغیرتی معذرت چاہوں گا، درمیان میں ہمیں ایک کال آ رہی ہے، ذرا ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. اردو میں بات کریں. اردو میں بات کروں؟ جی جی. اچھا، اردو ٹوٹا پھوٹا ہے ہمارا. جی جی، جیسے آپ بول سکتے ہیں بولیں جی. اچھا، ہم پٹھان لوگ ہیں، اردو اچھا نہیں بول سکتے، لیکن یہ جہیز جو ہے نا، یہ آپ لوگ جہیز پر بات کرتا ہے، موضوع آپ کا جہیز کا. جی جی. تو یہ جہیز جو بہن ہوتا ہے یا بیٹی ہوتا ہے، یہ اس کا حق نہیں ہوتا ہے جس کا بس چلتا ہے. اگر اس کے لیے وہ اپنے حیثیت کے مطابق کچھ کرے تو اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہے. آپ کا نام جاننا چاہوں گا. آپ کا نام؟ میرا نام عنایت اللہ ہے، ملیشیا سے بات کر رہا ہوں. عنایت اللہ صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ایک اچھی بات پوچھی ہے. دیکھیں، بیٹی کا حق اور بھی بہت سارے بیٹی کے حق ہیں، اور حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے متعین کیا ہے. اسلام بیٹی کو میراث میں حق دیتا ہے کہ بیٹی کو اپنی وراثت دو. ہم بیٹی کو وراثت تو نہیں دیتے، لیکن جہیز دے کے بیٹی سے ہم جان چھڑا دیتے ہیں. اسلام میراث کا حق بیٹی کو دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے جو جہیز نہیں دے سکتا. ایک نارمل سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب لڑکیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی کی عمریں گزر چکی ہیں، وہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں. تو اگر جہیز کوئی اچھی چیز ہوتی تو اسلام میں جہیز کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا. تو اس لیے جہیز کوئی ایک اچھی چیز نہیں ہے. شاید کال ڈراپ ہوگی. یہ بڑی اچھی ایک انہوں نے جو بات کی ہے کہ اس کا شرعی حق، اصل میں لڑکی کی شادی کے بعد ایک تو آپ نے میراث کا ذکر کیا. شادی کے وقت لڑکی کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ حق مہر ہے. جی، جو شریعت نے متعین کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اس کا حق مہر ادا کرو. حق مہر، اور حق مہر ہے بھی لڑکے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے، لڑکی کو ادا کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جہیز کے معاملے میں تو ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مہر کے معاملے میں کہتے ہیں شرعی حق کو جو نام نہاد انہوں نے شرعی حق 32.5 روپے کرتے ہیں، اس کو یہ وہ شرعی اس پر آتے ہیں. جی جی. جبکہ شریعت حکم ہم نے گزشتہ پروگرام میں ماہر مفتیان اکرام ہمارے ساتھ تھے کراچی جامعۃ الرشید سے، مفتی احمد افنان صاحب، ایک بڑا نام ہے. انہوں نے جو بتایا نا کہ جو لوگ کہتے ہیں شرعی حق یا مہر کا اور مہر فاطمی، انہوں نے شرعی حوالے سے اندازہ لگا کے بتایا تھا کہ وہ آج کے دور میں بھی 1 لاکھ روپے سے زائد بنتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا. وہ تو 1 لاکھ بنتا ہے، لیکن اصل جو حکم ہے شرعی ہے وہ اس کی لڑکے کی حیثیت کے مطابق. جی جی. اگر اس کی یہ حیثیت ایک مٹھی جو کی ہے تو اس پہ ہوگا، اگر اس کی لاکھوں کی ہے تو وہ لاکھوں میں دے گا. یہاں پر ہوتا ہی ہے کہ جہیز کا مطالبہ تو منہ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، لیکن جب مہر کی باری آتی ہے تو پھر وہ واپس ہاتھ پیچھے کھینچتے ہیں، اس لیے کہ وہ لڑکی کا حق ہے. اصل میں ہمارے یہاں ہمارا یہ معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہے زیادہ تر ہندوؤں سے، ہندو معاشرے سے متاثر ہے. میں معذرت چاہوں گا، یہاں پہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے محترم جناب عبد الخالق ہمدرد صاحب جو ماہر لسانیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمدرد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جہیز اور اس حوالے سے جو معاشرتی مسائل ہیں یا معاشرے میں پائی جانے والی بے اعتدالیاں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کی کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بولنے کا مجھے موقع فراہم کیا. اور اس کے بعد جو بنیادی بات آپ نے پوچھی ہے کہ جیسے حلال ہے، حرام ہے. ہمدرد صاحب، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. اگر آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی سگنل برابر نہیں ہے تو برائے مہربانی ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں سگنل آ رہے ہوں. کال ڈراپ ہوگی، انشاءاللہ ہم دوبارہ ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب ہمارے بڑے اہم پروگرامات میں شرکت کرتے ہوتے ہیں اور بڑی اہم معلومات شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں یہ آپ بات کر رہے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا معاشرہ چونکہ ہندو پاکستان برے صغیر میں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے،
اور ہمارے معاشرے بہت ساری قباحتیں جو ہیں ہماری ہندو معاشرے کی طرف سے ہیں، خصوصاً یہ شادی بیاہ کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں بے تحاشا انڈین فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے، جو رسومات شادی بیاہ میں ہوتی ہیں، وہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ان کو اپنائیں، ہم کو اپنا پروموٹ کریں، ان کو اپنائیں۔ اب اس میں نمائش اور اس میں جہیز، اس میں جو الٹی سیدھی رسمیں تمام کی تمام اس میں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری پاکستان میں درائی ہوئی ہیں، اور بڑے لوگوں میں تو بہت زیادہ جو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہے یہ بھی ہندوانہ رسم ہے جو اسلام میں در آئی ہے، جو اور دیکھ لیں بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں عرب معاشروں میں جو ہماری سنا ہے یا معلومات پڑھا گئیں کہ وہاں پر یہاں بھی جہیز کا تصور نہیں ہے۔ دوبارہ ہمارے ساتھ مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ہم معذرت چاہتے ہیں، پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی، شاید کوئی سگنل پرابلم تھا۔ آپ بات کر رہے تھے کہ مہر جہیز جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور معاشرے میں اس حوالے سے کیا بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں؟ یہ موضوع محترم میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت ہی گمبھیر صورتحال اس کی پیدا ہو گئی ہے، اور اسلام میں چونکہ بنیادی طور پہ جو شادی کا تصور ہے وہ گھر بسانے کے لیے ہے، گھر اجاڑنے کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے اور سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں خرچہ جو ہے وہ سب سے کم ہو۔ بلکہ یہ عورتوں کے بارے میں فرمایا آدم النساء برکتن ایسرہن مؤونۃ، کہ سب سے اس عورت میں سب سے زیادہ برکت ہے جس کی مؤونت اور جس کے اخراجات کم سے کم ہو۔ اب دوسری طرف یہ جو جہیز کا سلسلہ ہے، جہیز کا مطلب عام طور پر یہ لیا جاتا ہے وہ سامان اور مال و دولت کی چیزیں جو کہ عورت اپنے والدین کے گھر سے لے کے اپنے سسرال جاتی ہے، یہ جہیز ہے۔ اس جہیز میں جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی والدین اپنی خوشی سے اپنی بچی کو کوئی چیز دینا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز دینا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اب جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے۔ ابھی اس زمانے میں فہرستیں آتی ہیں، باقاعدہ جہیز کی فہرست آ رہی ہے کہ جہیز میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور اس میں اگر جب مطالبات ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے وہ شادی سے بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے والدین وہ مطالبات پورے نہیں کر سکتے جو ان کو جو ہے ان کے سسرال کو مطلوب ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں بہت بڑی تعداد بچیوں کی ایسی ہے جو بر وقت جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی، اور ان کی عمر جو ہے شادی کی ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے۔ اور یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ان معاشروں سے آئی ہیں جو اسلام سے پہلے تھے یا اس وقت بھی اسلام کے ارد گرد مسلمانوں کے اس میں ہیں، تو اس ماحول سے ان چیزوں کو سیکھا گیا، جبکہ اسلام نے اس چیز کو اتنا آسان کیا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو اس میں مثلا سب سے پہلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے مثال دی جاتی ہے کہ مہر فاطمی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ عمومی طور پہ جو لوگ جہیز کو جائز کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جہیز کی شریعت میں گنجائش ہے، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، میں آپ سے یہی عرض کرنا، اسی بنیادی نقطے کو عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی لگتے جگر اور اپنی سب سے جو ہے نا لاڈلی بیٹی کی جو شادی کرائی ہے، اس شادی کے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو لڑکا ہے جس سے شادی ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی مالی حیثیت کو آپ دیکھیں۔ اگر وہ ساری تفصیل میں آپ کو نہیں پتا، مختصراً میں آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت فاطمہ کے رشتے آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو واپس کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بڑے شرما کے جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کوئی بات ہے شاید تم کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ پا رہے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟
جی تو وہ حضرت علی فرمانے لگے کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں میرے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کچھ بھی نہیں ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی فلاں جو ہے نا وہ غزوے میں نے تمہیں ایک ڈھال جو ہے وہ غنیمت میں دی تھی، وہ کدھر ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ تو گھر میں ہے. جی اچھا وہ گھر میں ہے، کہاں لے آؤ، وہ لے آؤ، بس وہی مانے لے آؤ. اب وہ ذرا لا کر اس کو ڈھال جو ہے وہ لا کر بیچی گئی، اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ مختلف کتابوں میں مختلف لکھی ہوئی ہے، 470 درہم سے لے کر 400 درہم تک اس کی قیمت جو لکھی گئی ہے. جی کہ وہ جو ہے نا پیسے اس زرا سے اور کیا کہتے ہیں ڈھال کے جو قیمت تھی اس سے لیے گئے، اور اس سے پھر حضرت فاطمہ کی جو ہے نا وہ گھر کی اس کی جہیز کی تیاری کی گئی. جی اب تیاری کیا ہے؟ تیاری کے بارے میں دو جو ہے نا امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی روایت ہے. فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر ہم سے کہا بھائی ان کا جو یعنی کمرہ ہے اس کو درست کرو. حضرت علی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے نا اپنا گھر بار وہ ساری چیزیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گھر کو تیار کیا. اب گھر کی تیاری دیکھیں آپ کہ کمرہ تیار کیا، اس میں کہا کہ سب سے پہلے اس نے نیچے نرم مٹی بچھائی. ٹھیک ہے، نرم مٹی بچھائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 تکیے تیار کیے جن کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ چھال بھری، اس کی کھجور کی چھال بھری. جی ٹھیک ہے، اور ہاتھوں سے ان کو برابر کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک لکڑی جو ہے وہ کمرے میں لگائی تاکہ اس کے اوپر مچھلیزہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ جو ہے لٹکائے جا سکیں. صحیح. یہ اس کمرے کی تیاری. پر کہا کہ اس کے بعد ہمیں جو کھانا کھلایا گیا یا جو کھانا ہم نے کھایا اس میں کھجور تھی، اس میں جو میٹھا پانی تھا، اور اس میں کشمش تھی، یہ ہم نے کھایا. جی. اور کہا کہ اس سے اچھی شادی ہمیں نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی چیز اپنے گھر سے دی، اس میں ایک کمبل ہے، اس میں 2 تکیے ہیں، اس میں جو ہے ایک مشکیزہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پانی پینے کے 2 پیالے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کل جہیز ہے. اب یہ جو دلیل ہے، دلیل اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق کوئی چیز دینا چاہیں تو اس میں شرعاً ممانعت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف جو گھر بسانا ہے یہ کام مرد کا ہے، یہ عورت کا نہیں ہے. گھر کو آباد کرنا، گھر کا سامان برابر کرنا، وہ کرنا، یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ یہ مرد کا کام ہے. لیکن ہمدرد صاحب آج کل معذرت چاہوں گا، آپ کی بات کاٹی ہے، آج کل دیکھیے کہ معاشرے میں جہیز کو ایک فرض عین سمجھ لیا گیا، اور جو عورت جہیز لے کر نہیں آتی اسے تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس خوف سے جہیز لایا جاتا ہے کہ اگر جہیز نہ لے کر گئے تو سسرال میں ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری ساس کیا کہے گی، ہمارا سسر کیا کہے گا، ہمارا خامن کیا کہے گا، سسرال کے خاندان والے کیا کہیں گے. تو کیا یہ جہیز ایک ناسور نہیں بنتا جا رہا؟ یہ بات آپ کی 100% درست ہے، اور یہ معاشرے کی غلط روش ہے، یہ غلط روش ہے، اور یہ روش ٹوٹے گی ان لوگوں سے جو دے سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا وہ نہ دیں. ٹھیک ہے، جو لوگ دے سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہ غریب آدمی جو مثلاً دیہڑی دار ہے یا جو دن کے 500-400 روپے کماتا ہے، یہ بچی کی شادی کے اوپر 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کہاں سے لائے گئے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس مشکل کو دیکھیں آپ کہ معاشرے میں 1% لوگ ہیں جو ایک بچی کی شادی کے اوپر 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچہ کر سکتے ہیں، 2 لاکھ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو نچلا طبقہ ہے وہ کر سکتا ہے، یہ کام کیسا نہیں کر سکتا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ایسا واقعہ میں نے دیکھا، اور وہ میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، وہ بہت عجیب لگتا ہے. میرے بہت اسکول کے دوست ہیں، اور ان کا گھر جو ہے نا تھا، اس گھر کے جو ہے نا وہ آگے تقریباً کوئی 10 مرلے کی اتنی جگہ جو ہے نا وہ آنگن میں بالکل خالی تھی، اور پیچھے گھر ہے. ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا کئی سالوں کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس جو باہر کا دالان تھا اس کے اندر جو ہے نا ایک دیوار لگی ہوئی ہے، اور باہر جو ہے گیٹ بھی 2 لگے ہوئے ہیں. میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بہن کی چھوٹی بہن کی جو ہے نا شادی کرنی تھی، تو اس کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ آدھا جو ہے نا گھر بیچا ہے، اور یہ پلاٹ آدھا کر کے بیچا ہے، اور اس سے اس کی شادی کریں گے. مجھے ذاتی طور پر یعنی بہت دکھ ہوا اس کے اوپر، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے اکیلے اس وقت برسر روزگار تھے، اور باقی جو ہے 10 آدمی گھر کے کھانے والے ہیں. تو بچی کی شادی کے لیے انہوں نے زمین بیچی، گھر بیچا، اور اس سے جو ہے نا وہ اس کے جہیز کا سامان کیا. لیکن اس سے بھی افسوسناک بات اگلی یہ تھی کہ وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اب جب وہ رشتہ ٹوٹا تو اس کے بعد وہ سارا سامان، وہ جو فرنیچر جو بھی تھا، وہ جو زمین بک گئی وہ بھی بک گئی، اور باقی جو فرنیچر ہے وہ بھی سارا جو ہے گھر میں پڑا رہ گیا، اور ساری چیزیں اس طرح سے ہو گئی. تو یہ ظلم ہے.
دیکھیں ایک موافقت جو ہے سب سے پہلے عورت اور مرد کے درمیان موافقت ہونی چاہیے اور ان کا اتحاد ہونا چاہیے تاکہ اس سے گھر بسے. اس کے بعد یہ چیزیں خود بخود بنتی ہیں, یہ خود بخود بنتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مرد شادی کرے تو اس کی بیوی اگر اس کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو الگ سے گھر دینا اس کی ذمہ داری ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری کس کے اوپر آ رہی ہے؟ مرد کے اوپر آ رہی ہے. جی. پھر اسی طرح سے کفالت ہے کہ بیوی کو کھلانا, بچوں کو کھلانا, یہ مرد کا کام ہے. جی. اچھا, یہ اس کے اوپر جو ہے نا عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ سارے سلسلے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں کو مشکل نہ کیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن علاقوں میں اس کا رواج کم ہے جہیز کا ان چیزوں کا, وہاں پر آج بھی خود ہمارے پاکستان کے اندر مثلاً آپ چترال چلے جائیں, اچھا گلگت بلتستان کے علاقے ہیں, آزاد کشمیر ہے, یا اسی طرح سے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں. جی. ان علاقوں میں آج بھی شادی بہت آسان ہے. آج بھی شادی جو ہے نا بہت آسان ہے, لوگ آسانی سے شادی کرتے ہیں. لیکن شہروں میں یہ جو جہیز آ گیا, جہیز کی لعنت نے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. روز ہم اخبارات میں خبر پڑتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے بارات واپس آ گئی. جی کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ جہیز کے سامان فلاں. مولانا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بڑی اچھی اور قیمتی گفتگو کی ہے. مولانا کی گفتگو میں جو ایک چیز مثبت اور اچھی سمجھ آئی کہ اس وقت بھی پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں شادیاں آسان ہیں, خصوصاً پختون بیلٹ جو ہے اس میں ابھی تک جہیز کی لعنت اس طرح نہیں ہے جس طرح دوسرے علاقوں میں ہے. اور اس کی ایک چیز معاشرے میں جو دیکھنے میں ملتی ہے, جو شادیاں آسانی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ کامیاب بھی. بالکل جس طرح مولانا نے بھی ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے اپنا گھر بیچ دیا, گھر بیچ کے بچی کو شادی کروائی تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کو طلاق ہوگی اور وہ سارا سامان لے کر واپس گھر آ گئی. تو جہاں شادی پہ اخراجات کم ہیں. ایک بات آپ نے بھی شروع فرمائی تھی کہ شادی سے پہلے ہی انہوں نے جب اس کا والد فوت ہوا تو اس کا گھر میں کچھ نہیں رہا تو انہوں نے شادی سے انکار کر دیا. ایسی تو بہت سی مثالیں. میرے اپنے عزیزوں میں شادی ہوئی ہے ایک, جی, کہ لاکھوں کا جہیز دیا, جی, بڑے آدمی تھے, مالدار تھے, لاکھوں کا جہیز دیا اور دوسرے دن طلاق ہو گئی. اللہ, دوسرے دن. اب کیا ہوا؟ اب سوال اب یہ بھی جہیز میں بھی کمی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بس اب نہیں وہ کسی بات میں مسئلہ بنا. اور اس میں آج تک جتنی بھی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اس میں ہم اسباب جب تلاش کرتے ہیں تو ہم اسباب کیا تلاش کرتے ہیں کہ لڑکے میں کوئی فالٹ ہے, لڑکی میں کوئی فالٹ ہے, خاندان میں کوئی فالٹ ہے, جہیز میں فالٹ ہے, مہر میں فالٹ ہے. ہم کبھی بھی اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ہمارے کردار, ہمارے اعمال میں بھی کوئی فالٹ ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں جب شیطان کو راضی کر کے سارا کچھ کریں. میں آپ سے کرتا ہوں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بتائی ہے کہ رشتے کے حوالے سے, جی, کہ لڑکی میں کیا دیکھو, جی, اور لڑکے میں کیا دیکھو. جی, 4 چیزیں انہوں نے بتائی. لڑکی میں دیکھو, لڑکی میں لڑکے سے زیادہ تقوی ہونا چاہیے. جی, اب یہ چیز ہم نہیں دیکھتے. جی, اور لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہونی چاہیے. جی, مال میں لڑکا لڑکی سے زیادہ ہونا چاہیے, نہ کہ لڑکی. جی, اور اسی طرح اور 1-2 چیزیں اور ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو چیز ہم اسوہ رسول میں جو ابتداء عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے, ان کی اطاعت جو ہم پر فرض ہے, انہوں نے اس پر بھی تو رہنمائی فرمائی ہے. جی, اس پر مکمل رہنمائی موجود ہے. اب ہم اس کو چھوڑ کے ہندوؤں کے پیچھے لگ جائیں تو پھر یہ کچھ ہوگا جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے میرے خیال میں. اور اس میں ایک جہیز کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ زیادہ معاملے جو ہیں وہ اس ایک نمائش کی وجہ سے بھی ہیں, نمود و نمائش. جی, اب غریب نمائش کر نہیں سکتا. جی, وہ جیسے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر دیتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اور امیر نے اس کو اتنا نمائش کر کے سزا کر دیا. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی آج کل پاکستان میں خصوصاً, باقی ملکوں سے مجھے پتہ نہیں, کیا وہ جو شادیاں جو ہیں شادی حالوں میں جو ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی, اب وہ ایک نمود و نمائش کا ایک بہت بڑا ذریعہ, وہ اسٹوڈیو ہے پورا. جی, کہ وہاں پر ہر طرح کی نمود و نمائش اور بے حیائی اور جو کچھ سب کچھ وہاں جو ہوتا ہے وہاں سب کی نظروں میں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان خرابیوں کا باعث ہے جس کا جو ہم نمائش کرتے ہیں. اور اسی میں جہیز جو ہے اس کی نمائش, اور اس کے معاملے میں اس کی جو آیا میل جو ملنے ہے اس کو دکھانا, ہم نے یہ دیا ہے, ہم نے وہ دیا ہے. اور اس جب وہ بچی
سسرال میں جاتی ہیں تو سسرال والے بھی دکھاتے ہیں جی ہاں کہ ہم نے ہماری بیٹی ہماری بہو یہ لے کے آئی ہے. بالکل ایسے ہی. اب پھر وہاں پر اچھا ہم نے تو دیکھا ہے ایسا کہ بھائی اس پر وہاں پر ان پر تبصرے ہوتے ہیں, یہ اب کپڑے کیسے آ گئے, یہ برتن کیسے آ گئے, یہ صبح یہ پرانے زمانے کی چیز آ گئی. اب یہ چیزیں خوش یا کسی طرف بھی نہیں ہوتے. نہیں خوش تو کس طرح ہوں گے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی, ان کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہم کوئی عمل کریں گے تو اس عمل سے ہماری زندگی میں سکون تو آ نہیں سکتا. سکون آئے گا تو خوشی ہوگی. اب صاحب اخبار میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے کہ چین میں شادی ہوئی. جی میں حیران ہوا کہ جو چیزیں اصل میں ہم نے جو مغرب کا ادھر ادھر کا جو کفار کا گند جو ہے نا وہ ہم نے اپنا لیا ہے. اچھی چیزیں ہم نے ساری ادھر بھیج دی ہیں. جی انہوں نے اپنا لی ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں. چین کے ایک جوڑے کے شاید تذکرہ تھا شادیوں کے حوالے سے کسی پیپر میں, تو اس نے کہا کہ میری شادی پر صرف 100 روپے خرچ ہوا, پاکستانی 100 روپے, پاکستانی 100 روپے میری شادی پہ خرچ ہوا. 50 میری بیوی کے اور 50 میرے. اچھا اس میں ہم نے اپنا جوڑا بھی خریدا اور ایک تحفہ میں نے اور ایک تحفہ میری بیوی نے میرے لیے اور میں نے اس کے لیے جی, اور وہ خریدا. اور وہ جس کی مالیت اس کی بھی جو اپنے کپڑے سمیت اور اس تحفے سمیت 50 روپے اس کے خرچے آئے, 50 میرے خرچے آئے. اور جا کے یہاں انہوں نے اپنے جو ان کا طریقہ کار ہے نکاح کیا, وہی گھر آ گئے. اب یہ اتنی آسان, اب اس پر آپ حیران ہو گئے, دنیا حیران ہو گئی بھائی یہ کیسے ہو گیا. جی تو جنہوں نے کرنا ہے وہ کرتے ہیں. جی ہم نے نیت ہی نہیں کی. اصل دوسرا ویسے مرد کا مردانگی کا ذکر کیا پہلے میں نے کہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے جہیز لینا. یہ اس میں دیکھیں یہاں پر آ کے شادی کے معاملات, شادی بیاہ کے معاملات میں مرد کی مردانگی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ساری حکمرانی عورتوں پر ہوتی ہے, جو عورتیں کرتی ہیں. اور یہ جہیز میرے خیال میں اگر ایک عورت بیش قیمت جہیز لے کے آتی ہے پھر اسے حکمرانی کا حق بھی دینا چاہیے. ہاں کہ تم نے اپنی مردانگی کو پہلے ہی نیچے لگا لیے. نہیں وہ حکمرانی پھر کرتی ہے ایسی جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پھر وہ حکمرانی کرتی ہیں. چاہیے کہ آپ اتنا سارا کچھ ہمارے وہ نہ بھی نہ وہ لیتی ہیں حق, وہ خود لیتی ہیں. آج کل تو معاشرے میں تو خود لیتی ہیں وہ. جی ہاں, ایک تو ہمارا پاکستانی قانون انہیں پروٹیکشن دینا شروع ہو چکا ہے, ایک طرف وہ پروٹیکشن دینا شروع ہو چکا ہے, دوسرا جہیز لے کے ہم نے پہلے ہی اپنا سر نیچے کر لیا. جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, تقویم دی اللہ تعالیٰ نے, بادشاہی دی ہے, سرپرستی دی ہے, سربراہی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں پہ مرد کو سربراہی دی ہے. اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں لکھی ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ انفقوا من اموالہم مرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ مال تو مرد نے خرچ کرنا ہے. مال خرچ کرنا, گھر پہ گھر بسانا, یہ عورت کا کام نہیں ہے, مرد کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر مردوں شادی بیاہ کے معاملے میں جی یہ جتنی رسومات ہیں اس کے معاملے میں مرد بالکل بے بس ہے. جی ہاں. اور عجیب ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو متوسط طبقے کے لوگ جو ہے نا, جی بڑے کی تو خیر بات ہی اور ہے, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان میں بھی ہوتا یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم بہو لے کے آ رہے ہیں جی اس سے تو جہیز لے آئیں, وہ لے کے آئے, جب اپنی بیٹی کو بیانا تو مفت ہی لے جائے. یہ بھی ہوتا ہے. جی ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر بڑے تانے اور بڑے سلسلے ہوتے ہیں. ہمارے ٹی وی پروگراموں میں وہ جو این جی اوز کی خواتین آ کے بیٹھتی ہیں, بہت بڑی جہیز کے خلاف باتیں بھی کریں گی, مختلف قسم کی بات کریں گے, اور جہیز کی سب سے بڑی پروموٹر وہ خود ہے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. دیکھیں اب سب اس چیز پہ میرا ارادہ تھا کہ الگ سے ایک گفتگو کی جائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری قوم آج وہ چیزیں جو علماء سے سیکھنی چاہیے تھی, جو مساجد سے سیکھنی چاہیے تھی, جو اہل علم سے سیکھنی چاہیے تھی, وہ چیزیں آج ہم ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں. یعنی کتنے ہی ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی وہ بے اعتدالیاں ہیں جو ٹی وی پہ ایک مخصوص طبقہ پیش کر رہا ہے, اور وہ ہماری زندگی کا, ہمارے معاشرے کا, یعنی ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. حافظ صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس پاکستان ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے, اس کا وزیر اطلاعات جب یہ کہے کہ مساجد اور مدارس جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں, جی تو وہ تو ایک طبقے کو وہاں سے ہٹانا, اول تو پہلے لوگ اس طرف جاتے نہیں ہیں اور یہ مزید اس پر ہی ہٹا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. تو اب جب ان سے رہنمائی نہ, حکمرانوں کو بھی ان سے رہنمائی لینی چاہیے اپنے حکومتی معاملات میں, کس طریقے سے ہم اس کو چلائیں. علماء کو تو اس معاشرے میں ایک انتہائی پہلے بھی تھا لیکن اب ایک گالی بنا دیا گیا ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. تو اس لیے وہ کبھی جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ کہ
پہلے جنرل مشرف صاحب تھے، وہ کیا کچھ نہیں پھول بگیڑتے رہے جی. تو اب یہ ایک تسلسل ہے. اور میڈیا میں جو اب دیکھیے سیاسی معاملات کو آپ دیکھ لیں، سیاسی معاملات میں میڈیا جتنی عمران خان کو یا بلاول کو یا نواز شریف کو ان بالٹیوں کو جب جتنی دیتی ہے، مذہبی جماعتوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی والے سراج الحق صاحب، ان کے پروگرام کی کوریج برائے نام ہوتی ہے. جی ہاں بالکل، صرف ایک چند سیکنڈ کے لیے. حالانکہ وہ بھی مروج، یہ حضرات بھی جو مروج سیاست ہے اسی کے تحت چل رہے ہیں. جی لیکن ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. عمران خان کے آدھا دن جناب اس کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں. سوری اعتزاز کا بلاول کے. جی تو جیسے جس کو یہ میڈیا پروموٹ کرے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے میڈیا ہے وہ میڈیا ایک مخصوص ذہنیت کو پروان چڑھا رہا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کا کنسپٹ ہے جو آئے دن معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے، اور جس کے بغیر آج شادی کا تصور تقریباً ہمارے معاشرے میں ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اس کو بھی ہمارے ٹی وی پروگرام نے پروموٹ کیا ہے. اب ٹی وی میں پروگرام ہوتا ہے، ایک دلہن سجائی جاتی ہے اور اس دلہن کے لیے ایک جہیز کا بہت عالیشان بندوبست کیا جاتا ہے. اب ایک گھرانہ یہی پروگرام دیکھتا ہے تو اس پروگرام سے متاثر تو ضرور ہوگا. وہ تو کہتا ہے بھائی یہی چیز ہے ہمارے معاشرے جو چل رہی ہے اس کے. پھر عام طور پہ لوگ کہتے ہیں گیس پہ، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو دنیا میں معاشرے کے ساتھ رہنا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے. جی. اب اس معاشرے کے ساتھ چلنے کے سلسلے میں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ غریب آدمی نے اپنی بیٹی کو، یا متوسط طبقے کے کسی چھوٹے ملازم نے اپنی بیٹی کو بیاہ نہ ہو تو وہ قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں، اور پھر باقی زندگی وہ قسطیں اتارتے رہتے ہیں. یعنی آج ایک بڑی خوبصورت بات میں ایک بیان میں سن رہا تھا کہ جس آدمی کے گھر اولاد ہو جائے، 3-4 بیٹیاں ہو جائیں، تو 3-4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، قرض لینا ہے، قرض اتارنا ہے اور فرض ادا کرنا ہے. یعنی پوری 4 بیٹیوں کی زندگی کو وہ کسی کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے اس کو اپنی پوری زندگی کی محنت، پچھلی زندگی کی محنت اور آئندہ آنے والی زندگی کی محنت جو ہے وہ اسی پہ لگانی ہے کہ بیٹیوں کے جہیز کا بندوبست کیا، پچھلا جو تھا لگا دیا، آئندہ جو زندگی ہے اس میں کما کے قرض اتاروں گا. ایک بات مجھے یہاں ذہن میں آئی بات، جو ہمدرد صاحب نے جو بات کی کہ جہیز اگر کو خوشی سے دے تو دے سکتا ہے. اکثر لوگ خوشی سے جو دیتے ہیں وہ عموماً میراث سے محروم کرتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا جو دیا جاتا ہے جہیز، یہ جہیز عورتوں کو میراث سے محروم کرنے کا. بالکل وہ اسی کا ہے. یہ ہمارے اپنے ایسی صورتحال ہوتی ہے جی کہ وہ پھر کرتے کیا ہے، اچھا جی ان کے بچے کی شادی ہوگی جس کی بہن کی، تو اس کے بچے کی شادی وہاں ہم کچھ دے دیں گے، میراث نہیں دیتے. جی آپ سب دیکھیں اسلام کتنا زبردست مذہب ہے، اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے تو کتنا زندگی مسکون ہے. اب دوسرے معاشروں میں یہ ہے کہ جب آپ نے بیٹی کی شادی کر دی تو بیٹی دوسرے گھر چلی گئی، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم نہیں رہا، ختم ہو گیا آپ کے ساتھ تعلق. لیکن اسلام اس تعلق کو ختم نہیں کرتا ہے، نہیں کرنے دیتا. اسلام کہتا ہے کہ اس کو میراث دو تاکہ اس کا حصہ تمہارے حصے کے ساتھ رہے اور تمہارا تعلق آپس میں مضبوط رہے، تمہارا تعلق آپس میں جڑا رہے. لڑکیاں عام طور عورتیں جو ہیں جب اپنے بھائیوں سے مطالبہ نہیں کریں کہ بھائی ناراض نہ ہو جائیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل بھائی ہم نے ان سے اپنے وراثت کا مطالبہ کیا تو بھائی ہمیں سے جو چھوٹ جائیں گے. وہ اس بات پہ بھی وہ کہتے ہیں جب بھائی نہ چھوٹیں چلو جائیداد وہ اپنی وراثت کا جو حق ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں. جی ہاں. اور جبکہ شریعت نے حکم یہ دیا ہے اس پہ کہ جو اگر وہ معاف بھی کرتی ہے تو ایسے معاف نہیں ہوتا. جی ہاں. جب تک اس کی چیز اس کے حوالے نہ کر دی جائے. حوالے کر کے وہ ہبہ کر دے کسی کو. پھر اس کے بعد کیا، ہاں بھائی یہ لے لو، میں نے آپ کو معاف کیا، پھر تو ہے. وہاں زبانی کہہ دیا اس نے کہ میں نے معاف کر دیا، اس نے کہا میں نے نہیں دیا، تو یہ معاملہ جو ہے میں نے دے دیا لے لیا، اس پہ نہیں ہوگا. دیکھیں جہیز ایک الگ تصور ہے اور عورتوں کا میراث میں حق ایک الگ تصور ہے، اور یہ گڈمٹ کر دیا گیا، اس کو گڈمٹ کر دیا گیا نا. یہ ہمارے معاشرے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں اچھے دیندار گھرانے بھی اپنی عورتوں کو جائیداد اور میراث میں حصہ نہیں دے رہے. بڑے بڑے دیندار، بلکہ میں بعض وہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے. ہاں جی، علماء میں بھی یہ صورتحال ہے. جی ہاں بالکل، یعنی مجموعی پورے معاشرے معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ خواتین کو میراث کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے.
دیکھیں اسلام کی کوئی بھی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات انسان کو پروٹیکشن بھی دیتی ہیں اور انسان کی فطری ضروریات کے مطابق ہوتی ہیں۔ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں نا دین یہ ہمارا اسلام ہے، یہ دین فطرت ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انسانی فطرت کے مطابق اس کو بنایا ہے، اور اس کی فطرت کے جب اس کی فطرت کے خلاف آپ چلو گے تو خرابی پیدا ہوں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم نے نہ خیر ہمارا معاشرہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اب دنیا کا گند ہم نے اپنے لے لیا ہے، اپنی اچھائیاں ساری ہماری اچھائیاں انہوں نے لے لی ہیں، بہت سے یعنی اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ انسانی فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہیں، بلکہ انسانی فطرت کے ساری آئین کے مطابق ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یعنی یہ مضبوط ترین دین ہے، اس سے بہتر کچھ اور نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت جتنے بھی رائج نظام ہیں سوائے اسلام کے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، اور دین اسلام تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جو ضابطہ، جو قانون، جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا اللہ بنائے گا، کامیابی تو اسی میں ہے، سکون بھی اسی میں ہے۔ اب اچھا عجیب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان سرپٹ بھاگ رہا ہے مغرب کی طرف، جی اس کے اقدار کی طرف، اور انہوں نے باوجود اس کے کہ اسلام قبول نہیں کر رہے، لیکن اسلام کی تمام اچھی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رائج کر رکھی ہیں، جی، اور وہ ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان اسی طرف بھاگتا جا رہا ہے۔ اب میں نے آپ سے ایک چینی جوڑے کے حوالے سے میں نے آپ کو دلیل دی، اب مجھے مغرب کے معاشرے میں بھی مثال دینے کہ وہاں پر یہ ایسا صورتحال ایسی ہے کہ جہیز وہ بھی لڑکی لے کے دیکھیے اس میں چند ایک جو چیزیں ہو گئی ہیں نا، مغربی معاشرے میں تو عورت کا تقدس بالکل سرے سے ختم ہی ہو گیا نا، چاہے ختم ہو گیا کچھ ہے، عورت کو انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا، نوکری کرے گی، یعنی وہاں انہوں نے جو اسلام مرد کو اتھارٹیز دیتا ہے وہ مرد سے چھین کے عورت کو دے دی، تو وہاں تو ان کا سسٹم ہی نہیں رہا نا۔ جہیز تو ایک بات بہت دور کی بات ہے، وہاں خاندانی سسٹم باقی نہیں رہا، وہاں شادی کا سسٹم باقی نہیں رہا، وہاں نکاح کی محفلیں باقی نہیں رہی، تو جہیز کا خاک کو ان کے یہاں تصور آنا ہے۔ نہیں وہ دیکھیں انہوں نے تو اصل میں پہلے ایک بڑا خوش کن نعرہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں یا دوسرے اسلامی دنیا میں دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کی آزادی، جی ہاں، وہاں پر انہوں نے عورت کو آزادی دی، کس وجہ سے دی؟ اپنی عیاشی کے لیے دی، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دی، کیا دی انہوں نے؟ لیکن یہ اس آزادی کے بعد اب یہ میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے ریسرچ کر کے دیکھ رہا ہوں، اب وہ چاہتا ہے کہ ہم عورت کو واپس گھر لے یعنی گھر کی چار دیواری تک محدود کرنا، اب وہ بے بس ہے، اب یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب یہ ہمارے اچھا وہ اب ہمارے یہی چیز ہمارے معاشرے میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، جی کہ یہ جو تھوڑی بہت ہماری عورتیں گھروں کے اندر ہیں اور ان کو ہماری نام نہاد این جی اوز اور این جی اوز زیادہ خواتین اس پر بہت زیادہ معاملہ کرتے ہیں، اب اس کو لا کے انہوں نے عورتوں کو جتنی عورتیں باہر آ گئی ہیں جو ہے وہ کہتے ہیں تاکہ یہ معاشرہ بھی اسی خاندانی، ہمارا بہت حد تک خاندانی نظام ہمارا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جی جی، اور جب تک اللہ نہ کرے کہ یہ بالکل اسی طرح کا ہو جائے تو پھر تو اتنا ہم تباہی کے نہیں دیکھیں اس وقت ہر بندے کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو نبھائے اس معاملے میں، اور لوگوں کے دیکھا دیکھی، دیکھیں آپ سب جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بھی اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں دینی محفلوں میں، لیکن حل کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے۔ میں ایک حل میں آپ سے عرض کرتا ہوں جی، ایک تو اس معاملے میں مرد اپنی مردانگی دکھائے، جی، دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کا گروپ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں عام طور پہ بیٹھتے اٹھتے ہیں کرتے ہیں بات چیت، تو جہیز کے معاملے میں ان سب لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی معاہدہ ہوا کہ لڑکے والے اپنی شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، جی، اور لڑکی والے جہیز دیں گے نہیں، جی، بہت اچھا، لڑکوں معاہدہ ہو گیا، اتفاق سے اسی گروپ میں سے ایک لڑکے اور لڑکے کے آپس میں نسبت طے ہو گئی۔ اب وہ معاملہ چونکہ پرانا ہو گیا تھا، معاملہ نہیں تھا، وہ لڑکی کو بھی پتا تھا، جی، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، پتہ لگا تھا۔ اب جب وہاں پر شادی کا معاملہ ہوا تو اس لڑکے کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، جی، اب وہ اس نے جا کے گئے، وہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اچھا امیر گھرانہ تھا، اس کو وہاں پہ جب گئی نا برات، وہاں پہ اس کو نئی گاڑی انہوں نے کوئی لی ہوئی تھی، اس کو وہ پسند آ گئی، اس نے کہا جی کہ میں تو مجھے یہ گاڑی دے دو، نکاح سے پہلے کی بات ہے، جی، اب بات ہونے جب بات چلی آگے، اڑتی اڑتی لڑکی کے کار میں پہنچ گئی، اس نے کہا اپنے لڑکیوں کا جو اس کی سہیلیاں تھیں ان کو کہا جی کہ میرے کسی کو بلاؤ،
وہ آیا, اس کا باپ آیا, کہا کہ دولہے میاں کو بلاؤ ذرا میرے پاس. اب دولہے میاں وہاں پر گئے, اس نے کہا کہ یہاں چپ کر کے نکل جاؤ, میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی. صحیح. کیوں, کیا ہوا؟ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ جہیز کا مطالبہ کریں گے نہ لیں گے. صحیح. اب تم نے یہاں پر آ گاڑی کا مطالبہ کیا, صحیح, اور تم خاموشی سے نکل جاؤ. بڑی محنت لڑکی کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں شادی نہیں کرتی ہوں. بہت اچھی ایسی مثالیں میرے خیال میں, یہ ایسی مثال, ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ان چیزوں کو پروموٹ کریں. دیکھیں اس. اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اب ہم بوڑھوں پر یہ بس کا کام نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں خود اس پر, نہیں اپنے آپ کو آپ سائڈ پہ نہ کریں. نہیں سائڈ پہ ہم تو نہیں. دیکھیں والدین اور ہمارے معاشرے میں والدین کا ایک بڑا وہ ہے مقام ہے, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہوا ہے. دیکھیں اس کام کے لیے یقیناً جو بندہ ابتدا کرے گا اس سے مشکلات کا سامنا ہوگا, اسے کچھ تانے وغیرہ برداشت کرنا پڑیں گے, ممکن ہے اس سے بڑھ کے کچھ. میں اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں جی, کہ ہم کبھی بھی, بلکہ میں نے خود اپنی شادی پر میں نے منع کیا تھا, میں کہ کچھ نہیں لینا. اب انہوں نے, میرے سسر نے کہا کہ بھائی جو بنا ہوا وہ تو لو. میں کہا وہ بھی نہیں لوں گا. اور جب وہ زبردستی ایک جو پیٹی بنائی ہوئی تھی جس میں بستر وغیرہ تھے, وہ انہوں نے زبردستی دی, اور کوئی چیز نہیں لی, انہوں نے تنکا نہیں لیا. حافظ صاحب آپ کی تو کہیں پتہ نہیں آج سے 200 سال پہلے 200 سال تو نہیں, کم از کم 40-50 سال پہلے. 40 سال نہیں, اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے. جی بہت اچھی. یعنی موجودہ معاشرے میں آج سے اگر 30-40 سال پہلے دیکھیں تو یہ جہیز اتنا ناسور بن کے ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بنا تھا, اس لیے کہ یہ ہندوانہ رسمیں اگرچہ محلوں کی حد تک, جن محلوں میں ہندو رہتے تھے وہاں پہ تو موجود تھی, لیکن ٹی وی ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے ہر گھر تک نہیں پہنچی تھی. لیکن اب تو ہر گھر تک یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں, اور اب ناسور بن چکا ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ سارے وہ انڈین فلمیں وہاں میں اب تو بعض کا شادی کی رسموں کے حوالے سے بچے اتنے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھیرے تو دیے نہیں. ہاں بالکل بالکل ایسے, نکاح کے معاملے سے وہ چیزیں ہماری چیزیں رہی نہیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو جہیز بھی اسی طرح باہر سے ہے. یہ ہمارے اچھا یہ بھی چیز میرا خیال ہے کہ ہمارے بر صغیر میں, ہندو پاکستان میں یہ معاملے زیادہ ہیں, باہر تو نہیں ہے. ہاں دوسرے ممالک عربوں میں یا ادھر یورپ میں یا امریکہ, آپ نے تو کہا وہ معاشرہ ہی ٹوٹ گیا, خاندان ٹوٹ گیا. اب اس میں دیکھیں جب خاندان نہیں ٹوٹا تھا اس وقت بھی اس وقت بھی مثال کو لے آئیں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی نہیں تھا. جہیز کا تصور نہیں تھا. ہمارے یہاں ہے یہ چونکہ ہندوؤں کی طرف. دیکھیں ایک چیز ہے کہ والدین ایک اپنی اولاد کو پالتے ہیں, اور اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو یقیناً بیٹیاں انسانی جسم کا حصہ ہوتی ہیں, انسانی دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں. آدمی اپنا دل چیر کے کسی کے حوالے کر رہا ہے, وہ اپنے جسم کا ٹکڑا دے رہا ہے. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا, جیسے وہ بات میں شاید بیچ میں رہ گئی تھی کہ عرب معاشرے میں لڑکے کے ذمہ وہ نسبت ہوتی ہے. لڑکا اپنے زندگی گزارنے کے لیے وہ اپنے گھر کا سامان, چاہے وہ مکان خریدے یا کرائے پہ لے یا وہ جہاں بھی. بلکہ عرب معاشرے کی ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ قابل تقلید ہے اور سمجھ بھی آئی ہے کہ والدین اس طرح کرتے ہیں کہ جب تک بیٹے کے پاس الگ مکان نہ ہو اور اس مکان کی تمام ضروریات موجود نہ ہوں اس وقت تک بیٹے کی شادی نہیں کرواتے. خیر یہ تو میرے نزدیک تو اچھا صحیح نہیں ہے. یعنی ایک انتظام جو لڑکے کے ذمہ ہے, لڑکے کے ذمہ دیکھیں لڑکے کے ذمہ ہے, یہ بھی شرعن خلاف ہے. دیکھیں یہ بھی شریعت کے حکم کے خلاف ہے. نہیں, رہائش دینا تو لڑکے کی ذمہ داری ہے. لڑکے کی ذمہ داری, وہ اپنا مکان بنایا تو الگ, وہ تو ساری زندگی نہ بنا سکے, وہ کرائے پہ کہیں رہے, کمرہ کے لے کے رہے. نہیں وہ ایسے, یعنی اس چیز میں وہ ان کی وہ نہیں ہے, وہ بے شک کرائے پہ رہ رہا لیکن الگ انتظام ہے. ہاں الگ انتظام وہ کرے, الگ انتظام ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ خاندانی مشترکہ خاندانی نظام ہے. میں چاہوں گا یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, محترم سعد نواز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہماری پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے جہیز اور اس کے معاشرتی مسائل کے حوالے سے کہ معاشرے میں جہیز کی وجہ سے کیا بے اعتدالیاں پائی جا رہی ہیں. تو اس پہ آپ اپنا مشاہدہ تجربہ کیا رکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے موقع دیا. پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس اہم مسئلے میں جس میں بشمول ہمارے سبھی جو ہیں آج اس کا شکار ہیں, اس ایسی ایک کبیر رسم کا,
اس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ دیکھیں اقرار صاحب، بنیادی طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ لوور مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے پہ جو ہے وہ مشتمل ہے، یہ چیز ہم سبھی جانتے ہیں۔ اب جب ایسے معاشرے میں ایک کوئی شخص اپنی بیٹی کو اور اپنی جو ہے وہ اولاد کو وہ ایک عالی شان قسم کا جہیز دے کر وہ رخصت کر رہا ہے، تو اس معاشرے پہ اس چیز کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اور ایک جو لوگوں کے اندر احساس سے محرومی جنم لیتا ہے اس کا بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بچی کی جو نفسیات ہے اس کے ساتھ بھی بیچارے وہ والدین جو ہیں وہ نادانی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب کوئی رشتہ طے پاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر توازن مانگتا ہے اور یہ یعنی اعتدال مانگتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو پہلے ہی مادہ پرستی کے طرف جھونک دیں گے اور میٹریلسٹک بنا دیں گے اور میٹریلزم کی وجہ سے جو ہے اس کو فوقیت اور برتری کا ایک احساس دیں گے، تو وہ رشتہ آگے چل کے کیسے چلے گا؟ وہ اس کی نفسیات میں یہ چیز داخل کر دی گئی ہے کہ تمہیں اس خاندان پر یا اس مرد پر جو ہے ایک برتری حاصل ہے، تو وہ ایڈجسٹ کرنا بڑا ایک مشکل ہوتا ہے، یہ اس جوڑے کے لیے بھی، اور بعد ازاں اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی جگہوں میں ایسے واقعات سنے، دیکھے اور پڑھے ہوں گے کہ صرف اس وجہ سے لڑکی جو ہے وہ بعض اوقات اپنے خامن کی اور بعض اوقات اس کے خاندان والوں کی جائز باتیں بھی سننے پر تیار نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یہی جو ہے ایک عمل آپ کہیں گے کہ کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جی بات جاری رکھیں آپ۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم جب کوئی رشتہ طے کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارا دین فطرت ہے، دین اعتدال ہے، تو ہمیں تو دین کی طرف جانا چاہیے کہ اس کی کیا گائیڈ لائنز ہیں اور وہ ہمیں کیا رستہ فراہم کرتی ہے اس چیز کے بارے میں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے بالکل ہی ان تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ بلکہ ایک ایسا عجیب پہلو اس چیز میں سامنے آیا ہے کہ لوگ اب دین کی ایک مطلب ہے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، جس کو جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جہیز دینا جائز ہے اور یہ بالکل ہی ایک کوئی یعنی اس قسم کی اس میں قباحت نہیں ہے، جبکہ اس کو اگر آپ بغور علماء سے اس کے بارے میں معلومات لیں یا اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہے، تو جب شادی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ دار اور سرپرست کی حیثیت سے ان کی چیزوں کے بارے میں ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس چیزیں کتنی موجود ہیں، اشیاء ضروریاں ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی بعض جگہوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک زرہ طلب کی جو ان کے پاس موجود تھی، تو وہ بعد میں آپ نے صحابہ کے بیچ میں اس کی بولی لگائی اور اس کو سیل کیا، اور اس کی جو بدلے میں رقم آئی اس رقم سے چند چیزیں جن میں ایک چادر، تکیہ اور گلاس جگ وغیرہ خرید کر ان کو دیے، اس کو لوگ جواز بناتے ہیں، اور یہ بڑا ساتھ صاحب دیکھیے نا، ساتھ صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عمل پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود بھی متعدد شادیاں کی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی 3 بیٹیاں بھی دوسروں کے نکاح میں دی ہیں، تو کیا کہیں کوئی تصور ملتا ہے کہ ان کو کوئی جہیز دیا ہو؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جن کا دین ہے، دین جن کی وراثت ہے، کیا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ مطلب ہے غیر منصفانہ کوئی فعل نعوذ باللہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہرگز، ظاہر ہمارا ایمان ہے وہ نہیں کریں گے۔ اب ان اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا لوگ جواز بناتے ہیں تو انہیں یہ تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لینا چاہیے، تھوڑا آگے چلے جانا چاہیے کہ باقی 3 بچوں کو انہوں نے کیا دیا، کیا اس کے لیے بھی اس کی بھی کوئی روایت موجود ہے؟ اگر دونوں سب کو دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور پہلو بھی ہے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی ذیل پرورش تھے، ان کی طرف سے اشیاء ضروریہ کا خیال رکھنا انہوں نے اپنا فرض سمجھا اور اس کو جو ہے ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو لوگ اپنے اکثر باتوں میں اس کو جو ہے لاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی والدین خوشی سے دے رہے ہیں اور اپنی رضا سے دے رہے ہیں، تو دیکھیں جب ایک رسم اس قدر جو ہے بھیانک اثرات معاشرے میں مرتب کر رہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خوشی اور رضا کو بھی
جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا بھی رد کر دینا چاہیے، انکار کر دینا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ والدین اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، وہ رضامندی بھی جبر ہوتا ہے، لیکن وہ اگرچہ سسرال کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن معاشرتی جبر ہے کہ معاشرے میں والدین کا اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. آپ صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب کوئی چیز رسم کی حیثیت اور رواج رائج ہو جائے، رواج کی حیثیت اختیار کر جائے، تو پھر اس کے لیے لوگ مختلف تعویلیں گڑا کرتے ہیں، اور وہ یہ انہی میں سے ایک تعویل ہے. جبکہ ہم کون نہیں جانتا کہ ہمارا معاشرہ ایک بڑا ان بیلنسڈ معاشرہ ہے، اور جس میں عمراء کی تعداد بہت کم ہے، اور غرباء کی اور مساکین کی اور لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو وہاں کون اپنی خوشی سے اتنی زیادہ. اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا زبردست پہلو ہے کہ آپ دیکھیں یہ لوگ قطعاً جو جہیز کے حامی ہیں، زیادہ تر کچھ جبرن دے رہے ہیں، جو حامی ہیں وہ کبھی بھی اپنی بچیوں کو، جو دولت مند ہیں، وہ ان کا جو جائز شرعی حق ہے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، جو وراثت کا حق ہے. آپ اس کو اس کی وراثت کا حق دیں، وہ اس سے چاہے جو مرضی کرے. اصل تو وہ ہے نا جو آپ نے جس کے بارے میں آپ سے پوچھ بھی ہوگی، اس کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ تو یہ کئی لوگوں کو احساس محرومی ان کے اندر پیدا کرنے کا جو گناہ ہے، اور دیگر جو اس کے کئی جو اثرات ہیں، منفی اثرات جو ہیں، ان کے متعلق ممکن ہے آپ سے باز پرس ہو، لیکن اس کی طرف کوئی کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور لوگوں کو، میں سامعین کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنی ذات سے نقطہ آغاز اپنی ذات کو بنائیں، اور جو ہے دیکھیں وہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے ساتھ صاحب، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا کون. اس کے لیے اگر میں ذاتی طور پر تیار نہیں ہوں گا، ہم جو لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہم اگر اس کے لیے ذاتی طور پر تیار نہیں ہوں گے، کردار ادا نہیں کریں گے، تو کوئی بھی ہماری بات پہ نہ اثر قبول کرے گا اور نہ ہماری بات کے اثرات معاشرے پہ مرتب ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح میں بنیاد ڈالنی ہے اپنی. آپ صاحب میرا تو پہلے سے الحمدللہ ارادہ ایسا ہی تھا کچھ، اور پھر آپ کے پروگرام اور دیگر معلوماتی جو اس طرح کے پروگرامات ہیں، ان سے مجھے اور زیادہ میری بہت شکریہ. بہت شکریہ سعد نواز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے. اسی دوران ہمیں کچھ کالز موصول ہو رہی ہیں. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ کالز آ رہی تھی، شاید کچھ سگنل پرابلم یا کسی وجہ سے ڈراپ ہو رہی ہے. سعد صاحب کی گفتگو بھی بڑی مناسب اور ایک اچھی گفتگو تھی. اور بعض ایک چیز جو سعد صاحب نے کہا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عمراء کی تعداد اس میں بہت کم ہے، لیکن چونکہ عمراء ہیں، ان کی تقاریب دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جتنا بھی رسم و رواج ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ انہی کے تھرو ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں بھی کال سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں نے اس سے پہلے بھی فون کیا، کچھ بات کیا. جی عنایت اللہ صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ عنایت اللہ صاحب بات کر رہا ہوں. جی 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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عنایت اللہ صاحب فرمائیں، کیا فرمانا چاہیں گے آپ؟ آپ کا موضوع جو ابھی ہے نا، میں اس سے مختلف ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیتا ہے تو میں کرتا ہوں. جی فرمائیں، بالکل حق ہے آپ کو. میرا یہ سوال ہے کہ مسلمان اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی مسلمان کافر اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اگرچہ موضوع سے ہٹا ہوا آپ کا سوال ہے، لیکن آپ کو جواب دے دیتے ہیں. صحابہ جو ہے، جی صحابہ جو تھی، اور صحابہ کے بعد تابعین، سبھی تابعین نے ہم تک یہ دن پہنچایا ہے. جی تو ابھی تک یہ دن ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اور یہ جو منافقین تھے اس وقت کے جو لوگ، وہ کیا نام تھے منافقین کا؟ عبداللہ ابن سبا تھا، عبداللہ ابن ابی اس دور میں تھا، بعد میں آنے والوں میں عبداللہ ابن سبا تھا. نسل ختم ہوا ہے یا ابھی تک موجود ہے؟ دیکھیں محترم عنایت اللہ صاحب، اگرچہ موضوع سے ہٹ کے آپ کا سوال ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کی رہنمائی کر دوں
کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جس آدمی نے زبان سے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ اور شہادتین ہے، اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، تو وہ آدمی اس پہ مسلمان کا حکم لگے گا۔ جو آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس کا دل بھی اس کی زبان کی گواہی دے، یعنی دل اور زبان پر ایک ہی ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اور جو زبان سے کہتا ہے اور وہ کچھ اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو وہ منافق ہے، یعنی زبان سے تو اسلام کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس دل میں اسلام نہیں ہے، تو وہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کی باقاعدہ ایک جماعت تھی، جن کی زبان کے اوپر تو کلمہ ہوتا تھا، جن کی زبان پہ توحید کی گواہی ہوتی تھی، لیکن ان کا دل اس چیز کی گواہی نہیں دیتا تھا۔ ان کا سربراہ عبداللہ ابن ابی تھا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہے، اور خود ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ المنافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو اس دور میں منافقین کا تعین کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھا، لیکن آج کے دور میں کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلمان ہے اور فلاں منافق ہے۔ ہاں، منافق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہے اور ایک منافق عملی ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہے کہ جس کا عقیدہ منافقوں والا ہو، اور منافق عملی وہ ہے جس کے کام منافقوں والے ہوں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ان 3 نشانیوں میں اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے مخالفت، وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خانا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، جس مسلمان میں یہ پائی جائیں تو وہ مسلمان عملی منافق ہے، اعتقادی منافق نہیں ہے۔ بہرحال آج کے دور میں کلی طور پہ کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں منافق ہے۔ آج کل کے دور میں 2 ہی کیٹیگریز ہوں گی، یا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارا موضوع نہیں، اور ہمارے موضوع میں آج بہت ساری بات باقی ہے، اس لیے اس سوال پہ مزید ہم آپ سے معذرت چاہیں گے۔ ہمیں بتائیں، ہم آپ کا ٹی وی دیکھتا ہے، یہ جب سے وصال ٹی وی میں نے آپ نے ٹی وی پر لایا ہے اسٹیشن، تو میں اور ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا ہوں، یہی دیکھتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، وصال اردو کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ اور آپ ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس اگر ہماری نشریات آتی ہیں بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہ عنایت اللہ صاحب ہیں، اور بڑی بات ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ملیشیا میں بیٹھ کے جب سے وصال اردو کی نشریات کا آغاز ہوا ہے اس کے بعد ہم کوئی ٹی وی دیکھتے ہی نہیں۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ اس کو مزید دن آمین۔ دیکھیں حافظ صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ایک سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اگر ٹی وی چینلز کے ذریعے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اسی راستے کو اپنا کر ہم معاشرے کو ایک اچھی تعلیم دیں۔ یہ حافظ صاحب اس صورت میں ہوگا جب ہمارا مجموعی رویہ رجحان جو ہمارا جب اس طرف نہیں ہوگا۔ جی، ہم نے ہمارا میڈیا خاص طور پہ برائی کو تو پروموٹ کرتا ہے، کہیں بندہ قتل ہو جاتا ہے، کہیں معذرت چاہوں گا یہاں پہ پھر آپ کی بات کاٹی۔ ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ بنوریہ سے محترم مفتی طاہر عباسی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں میرا سوال پروگرام میں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے جہیز اور اس کے متعلقہ معاشرتی مسائل، معاشرے میں اس کے حوالے سے پائی جانے والی بے اعتدالیاں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہیز کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور معاشرے میں اس حوالے سے کیا کوئی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو اس میں میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ جی ہم نے تمہیں درمیانہ امت پیدا کیا ہے، یعنی اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارے لیے جو احکامات سماویہ نازل ہوئے ہیں ان میں ایک اعتدال مراد ہے۔ نہ تو ہم ان امتوں میں سے ہیں
جن کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو جلانے کا حکم ہو، اور نہ ہی ہم ان امتوں میں سے ہیں کہ جس کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ پاک ہی نہ ہو سکے، اس کو پھاڑ کر پھینک دینے کا حکم ہو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے عام زندگی کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ عام ہو چاہے وہ خاص ہو، فرق ہے، ان میں سے ہر حکم اعتدال پر مبنی ہے۔ بے شک۔ تو آج لا علمی کی بنیاد پر ہم بہت ساری بے اعتدالیوں کا شکار ہیں، اپنے معاملات سے لے کر شریعت کے آسمانی معاملات تک ہم لا علمیوں کی بنیاد پر، اپنی جہالت یا دین سے دوری کی بنیاد پر ہمارے عوام تو عوام خواص کی بے اعتدالی کا شکار ہے۔ بے شک۔ اب بات آتی ہے جہیز سے متعلق، یہ بھی ہماری زندگی کا اہم ترین کردار ہے، اور شادی بیاہ ہر انسان کی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، ہر ایک کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں معاملہ جب جہیز کا آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں یا تو افراد کا شکار ہے ایک طبقہ، یا ایک طبقہ تفرید کا شکار ہے۔ بے شک۔ بعض اس کو کہتے ہیں جہیز کی لعنت، یعنی وہ جہیز کا نام بھی جب لیتے ہیں تو وہ جہیز کی لعنت، یعنی لعنت کے لفظ ساتھ ملا دیتے ہیں، اور بعض اس میں اس درجے غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس جہیز کی تیاری کی وجہ سے لڑکے اور لڑکی کی عمر نکلی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ برائیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو اس میں اس قدر افراد کا شکار ہونا چاہیے، نہ تو تفرید کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، اس امت کے نبی کی سیرت محفوظ رہے گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے جہیز میں نہایت اعتدال ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام کے گھر سے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے، احادیث میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ جس میں ایک مناسب سا ایک لڑکی کی ضرورت جو ہے، جو کہ ایک انسانی ضروریات کو پورا کر دینے والی چیز ہے، جس میں اس کے چند لباس ہیں اور جناب اس کی جو ہے ورچہ خانے کی چند ضروریات ہیں، یہ جہیز جو ہے وہ مختلف کتابوں میں ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے جہیز کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جہیز کو اس قدر غلو کا نشانہ بنا لینا کہ جب تک ہمارا فلاں برانڈ، ہیبٹ برانڈ کے جب تک فرنیچر ہم اویل نہیں کر سکتے، جب تک ہم بیٹی کو اتنے تولہ سونا اس کے چڑھاوے کے اندر نہیں دے سکتے، اس وقت تک ہم بیٹی نہ دے سکے، یہ بھی کسی قدر انصاف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ لڑکے والوں کا جہیز کا مطالبہ کرنا اس وقت ایک یہ بہت بڑی ایک برائی ہے جو جنم لے چکی ہے، جس کے نتیجے میں آج کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں جن کے بالوں میں چاندنی آ گئی ہے، لیکن ان کا قصور صرف یہ ہے، باوجود اس کے کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، گھریلو امور سمجھداری کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے نہایت الگ سے ہو۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک آزاد سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 50 لاکھ سے زائد خواتین ایسی ہیں جو جہیز کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی شادی کی عمر گزار چکی ہیں۔ تو کیا اگر ہم جہیز کی کسی بھی حوالے سے تعریف کرتے ہیں یا جہیز کو ہم جائز کہتے ہیں یا اس کی کوئی بھی، یعنی اگر جہیز کو جائز کہنے کی کوئی صورت بنتی ہے تو کیا یہ زیادتی نہ ہوگی کہ وہ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی اپنی ساری زندگی گزار دیں گی؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے بات سے شروع تک کیا کہ جہیز کے جائز یا ناجائز ہونے سے یہاں سوال نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جہیز میں اعتدال، جہیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو، نہ ہی شریعت نے اس کو ایسا ایلیمنٹ قرار دیا ہے جو کہ نکاح کے لیے لازمی ہو۔ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے شادی 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے، لمالہا ولی جمالہا اور ولی حسبہا ولی نسبہا۔ حسب اور نسب کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، جمال یعنی خوبصورتی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، تو فطرت سلیمہ ہے۔ یعنی فطرت سلیمہ کے مطابق یہ 4 ایلیمنٹس ایسے جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے لڑکی کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ فطرت سلیمہ کے اندر جہیز شامل قطعاً نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکی خاندان جہیز نہیں دے سکتا، اب اس کی شادی اس وجہ سے نہ ہو کہ جناب وہ اتنے تولہ سونا، اتنا جہیز یا اتنے ڈنر سیٹ نہیں لا سکتی، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، میں اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جو مروجہ جہیز کی صورتیں ہیں مفتی صاحب، مروجہ جہیز کی صورتوں کی حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں؟
جی ہاں، میں یہ عرض کروں، دیکھیں میرے سامنے اس وقت گزشتہ 10 سال سے جو آئلی مسائل آ رہے ہیں اور مختلف خاندانوں اور گھرانوں کو میں دیکھتا ہوں، تو اس میں یہ میرے سامنے عوام کے ساتھ ساتھ خواتین نظر آئے ہیں. تو میں مروجہ جو ایک دور پڑا ہے جہیز کو جو بنیاد بنا کر بچے بچیوں کی عمر نکالی جا رہی ہے اور برائیاں جنم لے رہی ہیں، جیسے میں اس کی تلافی کے حوالے سے آپ سے اپنے غمان کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے جذبات کو رکھنا چاہ رہا ہوں، ویسے ہی میں اس فریق کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں جو جہیز کی قطعاً میں تردید کر رہا ہے. میں بہت ہی اعتدال میں رہتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا، اس کو ایسا ایشو نہ بتایا جائے جس کی وجہ سے شادی کی جائے، جس کی وجہ سے شادی نہ کی جائے، بلکہ اس کو نہایت معتدل رکھتے ہوئے ایک ضرورت کی حد تک رکھا جائے. عربی میں کہا جاتا ہے ضرورت کو ضرورت بقدر ضرورت ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس کو اس قدر کہہ دینا کہ جہیز ایک لعنت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس درجے حیثیت دینا کہ جس کی بنیاد پر کسی لڑکی کی زندگی کے فیصلے ہو رہے ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جی لیکن مفتی صاحب دیکھیں نا، جہیز آج کل دیا جا رہا ہے، پہلے جہیز کو لازم قرار دے دیا گیا، معاشرے نے لازم قرار دیا، اب جہیز کی نمود و نمائش بھی ایک ضروری امر بن کر رہ گیا ہے. اب اس نمود و نمائش میں خفت سے بچنے کے لیے خاندانوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھا جہیز دیا جائے، اور والدین پوری زندگی کما کر بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور باقی زندگی قرض اتارنے میں لگاتے ہیں جو جہیز دیا تھا. جی دیکھیے، میں اس حوالے سے یوں عرض کروں کہ اس میں ہمارا جو ایک پلس کیٹیگری ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں جو اعلیٰ طبقہ ہے، جو اعلیٰ طبقہ ہے، عوام الناس اس طبقے کو دیکھ چکی ہے اور اس کی پیروی اور اس کی اتباع چاہتی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو. میں کسی ایک فریق کی بات نہیں کر رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بالخصوص وہ طبقہ جو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو معاشی طور پر بڑا مستحکم بنایا ہے اور وہ نچلے متوسط اور ادنا طبقوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ماڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے طبقے کو باقاعدہ طور پہ اپنی شادیوں کو سادہ بنانا چاہیے. صحیح معنی میری بات یہ ہے کہ اپنے جہیز کے معاملے کے اندر انتہائی سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنی شادی کے جتنے ایلیمنٹس ہیں، جتنے کردار ہیں، وہ سارے کرداروں کو جب انتہائی سادگی پر منحصر کرتے ہوئے شادی وجود میں آئیں گے تو معاشرے کے اندر ان کی ابتدا چونکہ پہلے ہی ذہنوں میں ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی تردید کی جائے، میں کہوں گا کہ اس کی خوبصورت انداز میں تردید کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ذہنوں میں جو بات جا چکی ہے، میری جہیز بہت بڑا کردار ہے، اس کو نکالنے کا، اس کی تردید کا اس طریقہ سے مناسب اپنی ذات کی نہیں سمجھتا کہ اس کو لعنت جیسے الفاظ پکارا جائے، بلکہ ہمارا اعلیٰ طبقہ انتہائی سادگی سے شادی کو انجام پذیر لائے اور وجود میں آئے کہ ہمارے دیگر طبقوں کے لیے وہ مثالیں قائم ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے شہر کراچی کے اندر الحمدللہ میرا چونکہ جو تجارتی سلسلہ اس سے تعلق ہے وہ شہر کے پوش علاقے ہیں، میں آپ یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ وہاں کے جو اعلیٰ مؤثر ہوتے ہیں وہ اپنی شادیوں کو اس طرح سے سادگی میں لا رہے ہیں جن کی دیکھا دیکھی دیگر معاشرے کے اندر جو متوسط اور ادنا طبقے ہیں ان میں اس کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، اور یہ بہت ہی خوشائن امر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا کال پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے. مفتی صاحب ایک بات میں یہاں سے، مفتی صاحب صاحب علم ہے، جو حضرت مفتی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کے دور میں جو جہیز کے حوالے سے گفتگو کی فرمائی ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کوئی بھی مباح کام، حلال کام، اگر وہ کل کو خرابی کی طرف جا سکتا ہے یا جا رہا ہو تو اس جائز سے بھی روکا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، یعنی وہ ایک رسم بنتی جائے یا وہ معاشرے میں برائی کا سبب بنتا ہے، برائی کا سبب بنے تو اس مباح کو بھی، حلال کو بھی وہاں پر قدر روکتے ہیں کہ بھی نہیں کرو اس کو. تو اب وہ ٹھیک ہے، ان کے اس دلیل کے مطابق تو خیر یہ کیا ہے، لیکن یہ تو ہمارا تو جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہے تھے کہ یہ ناسور بن چکا ہے. بالکل ایسے ہی نہیں، اور گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور اس اتباعی سے بچنے کے لیے اب اس کے اس چیز کو مثال ہمیں نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں مفتی صاحب کی گفتگو کا ایک پہلو تو یہ ہے جو انہوں نے کہا، اور بڑا مثبت پہلو ہے کہ ہم امت وسط ہیں.
درمیانی امت ہے ہمارے ہاں افراط اور تفریط نہیں ہے اس امت کے اندر، کسی چیز میں بھی بہت زیادہ تعصب، بہت زیادہ تشدد نہیں ہے۔ اگر والدین سہارا بنتے ہوئے اپنی بیٹی کو کچھ دیں، پہلی بات تو یہ کہ اسے آپ مروجہ جہیز کا نام ہی نہ دیں۔ عابد صاحب بات یہ نہیں کہ وہ بیٹی ہی کے والدین یا اسی کی ذمہ داری، بیٹے کے والدین یا اس کی ذمہ داری کیوں نہیں؟ بالکل، ویسے تو بنیادی ذمہ داری تو انہی کی ہے۔ تو اس کی بات کریں نا۔ دیکھیں اسلام میں جو نکاح ہے، نکاح کی کئی صورتیں جو علماء کرام نے ذکر کی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نکاح ایک صورت میں جو وہ ناجائز حرام ہو جاتا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بیٹا شادی کے قابل نہ ہو، اس میں کوئی ایسی صحت کے اعتبار سے کوئی بیماری موجود ہو، دوسرا اپنی بیوی کو گھر نہ دے سکتا ہو، خرچہ نہ دے سکتا ہو، تو اس کے لیے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، کہ نکاح ہی نہ کر، اسے روک دیا گیا کہ روزے رکھ تو اور نکاح نہ کر۔ تو یہ تو الرجال قوامون علی النساء کا جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے تحت مرد کو پابند کر دیا گیا ہے کہ مرد خرچے کا بندوبست کرے، چاہے جائے کہ عورت اپنی زندگی کی آسائش کی ساری صورتیں ساتھ لے کر آئے۔ وہی میں عرض کی ہے نا کہ اب یہ چیز آپ الٹا کیوں نہیں دیتے؟ جی، کہ مرد کے جیسے عرب معاشرے میں ہے، جی ہاں، کہ لڑکا بندوبست کرتا ہے کچھ نہ کوئی اپنے اس جہیز کا، اپنے گھر میں رہنے کا، تو یہ ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بالکل لڑکی پر دوسرے کی جیب پر جو آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے وہ اپنی جیب سے نکالو نا کچھ۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفس، کہ کسی مسلمان کا مال تمہارے اوپر اس کی طیب نفس، طیب خاطر کے علاوہ تمہارے اوپر جائز نہیں، یعنی اپنی مرضی سے رغبت اور رضا کے ساتھ اگر تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ جائز ہے۔ کہاں والدین اپنے رضا اور رغبت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ وہ تو معاشرے میں اپنی ناک کٹنے سے بچنے کے لیے۔ ہاں بالکل، نہ کرنے سے معاشرے اپنے خاندان میں جہاں لڑکی جا رہی ہے وہ کیا کہیں گے؟ معاشرتی جبر ہے یہ، معاشرے کا وہ جبر ہے جو عورت کے اوپر ڈھا دیا گیا، اور عورت نے اسے نہ چاہتے ہوئے برداشت کیا، عورت کے والدین نے بھی اسے نہ چاہتے ہوئے برداشت کر لیا، اور برداشت کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک علمی افسر ایک اور ہے، جو عورت جہیز کم لانے کی وجہ سے جی اپنے سسرال میں اس نے تانے سنے ہیں، جی مشکلات اس نے برداشت کی ہیں، اب وہی جب اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہے تو وہ ایسا نہیں کرتی۔ اپنے بیٹے کی جب شادی کرتی، خاص طور پر بیٹے کی جب شادی کرتی ہے اس وقت پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اب یہ میں نے عرض کیا نا ابتدار، یہ سارے کا معاملہ جو ہے یہ ہم عورتوں کے سر گرد گھومتا ہے۔ جی اگر عورت اس معاملے میں کو سمجھ جائے تو۔ اور اب سب ایک چیز اور جو ایک معاشرتی برائی، ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک جگہ پر ایک لڑکے والے نے کہا، یعنی یہ ایک اور نیا پہلو ہے، میں نے ایک واقعہ میں پڑھا کہ لڑکے والے نے کہا کہ ہم جہیز نہیں لیتے، آپ صرف شادی نکاح کر کے رخصتی دے دیں، جہیز ہم بالکل نہیں لیں گے۔ تو اس وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا کہ شاید لڑکے میں کوئی فالٹ ہے، شاید لڑکے میں کوئی فالٹ ہے جو جہیز نہیں لے رہے۔ ضروری بات ہے، بس چاہتے ہیں کہ ہماری بچی ان کے پاس چلی جائے، وہ بچی کی زندگی برباد ہوگی، جو جہیز نہیں لے کے جائے گی اس کی زندگی کیسے بنے گی؟ یعنی یہ دو طرفہ ذہنیت ہے۔ یہ تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح لڑکے والوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ تم جہیز کا مطالبہ نہ کرو، جہیز کی تمنا نہ رکھو، جہیز کی لالچ نہ رکھو، اس طرح لڑکی والوں کو اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم جہیز کو فرض عین مت سمجھو، کہ اس کے بغیر شادی کا تصور ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں اب دیکھیں اس میں لڑکے، اب بات یہ ہے کہ اس میں میں ایک تھوڑی سی آگے بات بڑھا دوں اس کے اور مزید، کہ لڑکے والوں کو سختی سے جو لفظ کم سے کم استعمال کروں، سختی سے روکنا چاہیے کہ آپ نہیں دیں گے، ہم نہیں لیں گے، جی ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اپنے جو بدن پہ پہننے والے کپڑے ہیں 2 یا 4 6 جوڑے جو آپ نے دینے ہیں وہ دیں، جی وہ ضرور دیں، وہ اس کا حق ہے، وہ آپ کے گھر سے آ رہی ہے، دے دیں۔ اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو یہ بھی ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں بات ہم شروع میں کہی تھی کہ مردانگی کے وقار کے خلاف ہے۔ جی اب جب بات اس پہ یہ کسی کو سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ لیکن اصل ضرورت بات یہ سب جب ہمارے معاشرے میں، چونکہ ایک معاشرے میں شادی کے ساتھ چند ایک چیزوں کا تصور قائم کر لیا گیا نا، مثال کے طور پہ اگر ایک مرد کی شادی ہوتی ہے تو اس کے پاس وہ تمام فرنیچر ہونا چاہیے جو جہیز میں عورت لے کے آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مرد کی طرف سے اس کا پہلے سے بندوبست کر کے سسرال والوں کو اطلاع دے دی جائے، جی ہم نے بستروں کا انتظام کر لیا ہے، ہم نے الماریوں کا انتظام کر لیا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفوں کا انتظام کر لیا ہے، سارے برتنوں کا انتظام کر لیا ہے، سب کچھ ہمارے بیٹے کے پاس ہے، برائے مہربانی آپ کچھ نہ لے کے آئیں،
تو شاید کہ لڑکی والوں کا دل مطمئن ہو جائے تو وہ ایک ہمارے حل کی طرف ایک ہمارے دفتر میں ایک دوست ہمارا پٹھان دوست تھا، اس کے کزن کی شادی صرف اس لیے رکی ہوئی تھی کہ 200 تولہ سونا اس نے پورا کرنا تھا. 200 تولہ انہوں نے شرط لگائی تھی 200 تولہ تو پورا کرے گا. لڑکی والوں نے لڑکی والوں نے شرط لگائی تھی کہ تو پورا کرے گا 200 تولہ سونا. اگر نہ اسے 200 تولہ، لڑکی بھی بیٹھی ہے، لڑکی بھی کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی. جی. اور اس طرح کے مطالبات جو ہیں دونوں پر ظلم ہیں، جی. لڑکے پر بھی لڑکی پر بھی. اب یا تو اگر وہ نہیں کر سکتا بھائی اس کو کسی اور جگہ بیاہ دو، وہاں بھی وہ غیرت کے خلاف ہے. کمال ہے. تو وہ ہمارا کہتا ہی تھی وہ لڑکا روتا ہے جی، اور وہ شادی کسی اور جگہ کر بھی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہی، یعنی زنجیروں میں باندھ بھی دیا اور ان سے نکلنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی. ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب سعودی عرب میں رہتے ہیں، سعودیہ سے چھٹی کر کے اسپیشل گئے کہ ان کی شادی ہونی ہے، لیکن لڑکی والوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہماری تیاری نہیں ہے. کیا جہیز کا بندوبست نہیں ہے؟ جب جہیز کا بندوبست ہوگا تو ہم شادی کر دیں گے، ابھی تک جہیز کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے آپ واپس چلے جاؤ. اب ایک بیرون ملک میں مزدوری کرنے والا ضروری بات ہے واپس سال کے بعد آئے گا، 2 سال کے بعد آئے گا. اس دوران خدا نخواستہ اگر لڑکی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ لڑکے سے گناہ ہوتا ہے، دونوں جوان ہیں اور جوانوں سے گناہ کا صدور ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے. اور اس معاشرے میں جب گناہ بہت آسان ہو گیا ہے تو گناہ آسانی سے گناہ کے اسباب موجود ہیں، یہی تو اسباب موجود ہے. اب اس دوران اگر لڑکی یا لڑکا گناہ کرتے ہیں تو اس کا جوابدار کون ہے؟ معاشرہ جوابدار ہے جس نے جہیز کی لعنت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا، یا والدین ذمہ دار ہیں جو والدین اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا یعنی ان کی عمر گزرتی جا رہی ہے وہ ہم دوری کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ابھی صاحب معاشرہ کو تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. جی. ہمارے اعمال، ہمارے کام، ہمارے افعال جو ہیں وہ ہی معاشرہ بناتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اب جب ہمارے اپنے معاملات ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. جی. تو ہم نے اس کی ذمہ داری یقیناً والدین پر ہے اور زیادہ ذمہ داری لڑکے والوں پر ہے. جی. میں یہ سمجھتا ہوں. اب اس کو ہم آسانی سے لے لیں، اب اس کو لڑکی والوں کو، اب دیکھیں ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ لڑکی کو ہم نے رخصت کرنا ہے تو اس کو ضرورت کی چیزیں ضرور دینی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور تاکہ وہ اپنے گھر میں جا کے استعمال کر سکے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کو الٹا کیوں نہیں دیتے. جی. لیکن اس سے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا جس کی اس کی استطاعت ہے. اس کی اگر پلنگ کی نہیں ہے تو بستر زمین پہ بچھا لیں. جی. اب دیکھیں میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جی بنیادی چیز کیا ہے، کیا ضرورت کیا ہے؟ بالکل. اب بنیادی ضرورت اس کی روٹی ہے، کھانا ہے. بالکل. 2 وقت کی عزت کی روٹی اس کو مل جائے، ڈھانپنے کے لیے یہ لباس ہے، اور ٹوٹی پھوٹی چھت ہے، چاہے وہ خیمہ کی صورت میں ہو چاہے وہ مکان کی صورت میں ہو، چاہے کچا کوٹھا ہو. یہ ہے بنیادی ضرورت. جی بالکل. اب اس کے بعد اگر یہ چیز پوری ہو رہی ہے نا تو پھر اس سے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں استطاعت ہے تو اس کی اپنی استطاعت بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ چیز ہے. کم از کم میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت یہ ہے. اب اس ضرورت سے بڑھ کے آگے اگر میری استطاعت صرف اتنی ہے کہ میں 2 روٹی کماتا ہوں، 1 روٹی خود کھاؤں، 1 بیوی کو کھلاؤں. بالکل ٹھیک ہے جی. کچے گھر میں گھروندے میں رہتا ہوں، جی ٹھیک ہے، وہاں پہ رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑکی بھی تو وہاں آ کے رہنا نہیں چاہتی. جی. کہ میں وہ لڑکی والے گئے ہیں ٹوٹے گھر میں لے آنے، ایک کرایہ والے گھر چلے اپنا گھر ہی کوئی نہیں. جزاک اللہ صاحب، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی، اور آپس میں آپ نے آخر میں آپ نے حسب عادت اپنے پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین یا معاشرے کے وہ افراد جن کی نظر لڑکی کے سامان پہ ہے، عورت کے سامان پہ ہے، اور وہ عورت کے مال سے امیر ہونا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کم از کم معاشرے میں ان کو عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دینا چاہیے. یہ تو آپ کی بات بجائے ہے، لیکن ہمارے ہاں مال آنا چاہیے جیسے بھی آئے.
ہاں مال آنا چاہیے جیسے بھی ہے. اور دیکھ لیں یعنی اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں پورے ملک کا اور پورے ملک میں تجزیہ کریں کامیاب اور ناکام شادیوں کا تو میرے خیال میں 80% ناکام شادیاں وہ ہیں جن پہ بہت زیادہ غیر معمولی اخراجات کیے گئے, چاہے وہ جہیز کی صورت میں, چاہے وہ دعوتوں کی صورت میں, چاہے وہ رسومات کی صورت میں. نہیں یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں اس وقت معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. جی ہاں, اور اس کی بنیادی وجوہات میں یہ بھی ہے. اور اچھا اس کی ایک وجہ ہے, اب جو پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ اس کو حکمرانی کا حق دیا جائے جو جہیز دے کے جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ جہیز واقعتاً وہ کرتی ہے, اب وہ چونکہ سامنے کھڑی ہوتی ہے جی کہ میں یہ سامان لے کے آیا ہوں یہ ہوں, تو وہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے یہ بات. تو یہ بات مرد کو اس کی مردانی کے خلاف لگتا ہے, طلاق کو بات آتی ہے, گھر ٹوٹتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ معاملہ ہوتا ہے, پھر وہاں پر مردانگی اس کو مردانگی کی جرت کرنی تھی تو تھوڑا سا پہلے کرتا, شادی سے پہلے کر لیتا کہ میں جہیز نہیں لیتا ہوں, جہیز کا بندوبست میں کروں گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بعض گھروں میں حافظ صاحب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ کیونکہ کیا ہماری بچیاں اللہ ماشاء اللہ کھانا پکانے کو ویسے گناہ سمجھتی ہیں, اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب وہ تو بڑے گھرانوں میں اب نوکر بھی ساتھ جاتا ہے جہیز میں. ہاں بالکل بالکل نوکر اس کا کام کرے گا یا نوکر بالکل ساتھ جاتا ہے. افصاح صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہت قیمتی گفتگو آپ نے کی. اللہ کرے آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین, ہمارے سامعین, ہمیں خود اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین محترم, جہیز معاشرے میں اس وقت اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, جہیز کا تصور کہ جہیز کے تصور سے معاشرے میں ایک عجیب اور غریب قسم کی ذہنیت پنپ رہی ہے, عجیب و غریب قسم کی ذہنیت پھیل رہی ہے, اور لوگوں نے اسے شادی کا جزو لا ینفک تصور کر لیا. آج کی گفتگو کا جو میں خلاصہ سمجھا ہوں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہیز انسان کی مردانگی کے وقار کے خلاف ہے. مرد کو چاہیے کہ شادی سے پہلے سے لے کے شادی کے بعد تک بیوی کے مرنے تک اس کی تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے, اور اسے اپنے کندھوں پہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لینا چاہیے. بیوی اگر اپنے ساتھ جہیز لے کر آئے گی, بیوی بہت سارا مال لے کر آئے گی, تو پھر اسے گھر پہ سربراہی کا حق بھی تو دے دینا چاہیے نا, اس لیے کہ وہ اپنا خرچہ تو ساتھ لے کر آئی. اور زندگی بھر اگر والدین سے مزید خرچہ لیتی رہے گی تو پھر تو وہ خامن کو غلام بنا کر رہے گی. اسلام دین فطرت ہے, اسلام نے طاقت کا سرچشمہ مرد کو قرار دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہی دی ہے, اسے سربراہی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ جہیز ایک وقتی نفع کی چیز ہے, مگر اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنے نقصان پائے جاتے ہیں. کتنی لاکھ ہماری بہنیں ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے, اور وہ ابھی تک جہیز کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر میں ہیں. وہ ڈولی کی حسرت اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آئندہ آنے والے حالات میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. امیر لوگ اپنے مال دولت کے بلبوتے پر بہت کچھ کر جاتے ہیں, لیکن غریبوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر جاتے ہیں, متوسط طبقے کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے لوگ اس چیز کے اوپر ایک مرتبہ غور کریں. آج ہمیں مختلف میسیجز بھی آئے تھے, لیکن تذکرہ کرنا میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں تذکرہ نہیں کر سکا, جن میں محترم ہمیں پروفیسر جمیل صاحب نے واٹس ایپ میسیج کے ذریعے جوائن کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جہیز ہندوانہ رسم ہے, بیٹی کو جائیداد سے محروم کرنے کا ایک بہانہ ہے. محترم واصف حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, جس کے بارے میں انہوں نے جہیز کے بارے میں کہا تھا کہ جہیز معاشرے کا وہ ناسور ہے جس کے سد باب کے لیے قانون سازی کی شدید ضرورت ہے. اسی طرح محترم نیاز صاحب نے ہمیں سعودی عرب کے ایک شہر ابہاز سے جوائن کیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے, اور انہوں نے کہا تھا جہیز ایک ایسی شراب ہے جس کو حرام ہونے کے باوجود ہر ایک پینا اپنی ضرورت سمجھتا ہے. تو بہت شکریہ جن لوگوں نے آج ہمارا پروگرام دیکھا, جنہوں نے ہمیں واٹس ایپ میسیج کے ذریعے جوائن کیا, جنہوں نے لائیو کال پہ ہمیں جوائن کیا, اور خصوصاً بہت شکریہ محترم حافظ نصیر احمد صاحب کا, جنہوں نے آج کے پروگرام میں اسٹوڈیو مہمان کے طور پہ ہمیں ہمارے ساتھ شریک ہوئے, ہمیں جوائن کیا. ناظرین محترم, ہمارا آئندہ بھی پروگرام انشاءاللہ العزیز جہیز سے متعلقہ ہی ہوگا, اس لیے اگر آپ جہیز سے متعلقہ اپنی کچھ آراء رکھتے ہیں, تجاویز رکھتے ہیں, آپ کے کچھ مشاہدات ہیں, تو اپنے مشاہدات
مشاہدات آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. ہمارے فیس بک پیج ہے میرا سوال. آپ دیکھتے رہیے وصال اردو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.